آج کے مہمان خاص میں ہمارے خاص مہمان بنیں گے سری لنکا کے اعزازی قونصل جنرل یاسین جوئیہ۔ سری لنکا کے حالات کیا ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں۔ یاسین جوئیہ صاحب، آپ اعزازی قونصل جنرل ہیں سری لنکا کے، کیسے بنایا گیا آپ کو؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی مجاہد یہ چیز کسی اخبار وغیرہ میں نہیں آتی، نہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی دے۔ ایکچولی یہ جو سلاٹ ہے یہ کسی فارنرز کے لیے جو اس کا پرنسپل کنٹری ہے اس کا ہائیسٹ سلاٹ ہے جو کسی فارنرز کو دیا جاتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں ایکچولی 1998 سے 2001 تک سری لنکا کا ایک چینل تھا ینگ ایشیا ٹی وی، اس کا میں کنٹری ہیڈ تھا پاکستان کا۔ اس وقت کے ریلیشن سے میرے وہ جو میرے دوست ہیں، کیونکہ اوبیسلی میرا ریجنل آفس کولمبو تھا، میرا آنا جانا تھا سری لنکا، تو میری ایک بہت بڑی وہاں پہ پی آر پبلک ریلیشننگ تھی۔ اور وہ جو اس وقت کے دوست تھے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ بنا ہوا تھا، کوئی ایم ڈی بنا ہوا تھا، کوئی کمپنی کا سی او تھا، اور میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھا۔ 2000 جب یہ 21 اپریل کو وہاں پہ کولمبو میں بمبنگ ہوئی اور جو چرچ کے اوپر حملہ ہوا، 358 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دم وہاں سے جو ٹورسٹ ہے وہ سارا بھاگ گیا۔ اچھا، اب مجھے یہ اس چیز کا احساس تھا کہ سری لنکا کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ ٹوریزم ہے، اور تقریباً 2.5 ملین فیملی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹوریزم بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ یار اب مجھے بینگ اے سری لنکن فرینڈ مجھے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور بینگ اے میڈیا مین اور بینگ اے جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ مجھے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے بردرلی کنٹری سری لنکا کے لیے۔ تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پیج کریٹ کیا، سری لنکا لاہور بزنس فورم۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ای میل جنریٹ کی جو تمام امبیسیز اور جو ہائی کمیشن ہے پاکستان اسلام آباد میں، ان کے ہائی کمیشن کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی کنٹری کو کہیں کہ اپنی ٹریول ایڈوائزری کو ریلیکس کریں سری لنکا کے لیے، سو دیٹ سری لنکا کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ٹوریزم ہے۔ یہ جو میل ہے یہ سرکولیٹ ہوتی ہوئی سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں پہنچ گئی۔ تو ایک دن مجھے ان کی سیکرٹری کا فون آیا کہ آر یو سری لنکن؟ میں نے کہا نو، آئی ایم اے پاکستانی۔ تو شی واز سرپرائز، اس نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یاسین جو ہے سری لنکن ہے جو اتنا ہائی پروفائل جو ہے وہ سری لنکا کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایکسلنسی مسٹر نور الدین شاہد جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ویڈنسڈے کو کال کیا اور 25 منٹ کا سلاٹ دیا کہ 25 منٹ آپ کا ٹائم ہوتا ہے، ان کا ایک پورا شیڈول ہوتا ہے ہائی کمشنرز کا۔ تو مجاہد بھائی میں وہاں پہ گیا، ڈسکشن شروع ہوئی، اور وہ 45 منٹ والی میٹنگ جو ہے وہ 3 گھنٹے رہی، اور 3 گھنٹے سے 5 بجے تک وہ جاری رہی۔ اچھا، وہ تقریباً 4.5-5 گھنٹے کا انٹریکشن ہوا، جس میں نے ان کو اپنی جو ہے وہ ویوز بتائے، اپنی ریکمنڈیشن بتائی، اور سری لنکا کی ٹوریزم پروموشن پہ میں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی۔ تو اینڈ آف دا میٹنگ جب میں اٹھا تو مجھے ہائی کمشنر نے کہا کہ آر یو انٹرسٹڈ ٹو ورک ود اس؟ میں نے کہا ان وچ کیپیسٹی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اس وقت سلاٹ ہے وہ ہے آنرری ٹوریزم امبیسڈر کا۔ تو میں نے کہا ایکسلنسی یہ تو میرے لیے نیا ڈیزگنیشن ہے، میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، تو لیٹ می تھنک اینڈ آئی ول گو بیک ٹو مائی فیملی اینڈ وی ول ڈسکس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس آیا، فیملی سے ڈسکس کیا، اپنے کولیگ سے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی ڈیزگنیشن ہے، ڈیزگنیشن تو ہے تو وہ تو ہے قونصل جنرل کا۔ تو میں نے ہائی کمشنر کا دوبارہ فون آیا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا ایکسیلنسی اف پاسبل میں انٹرسٹڈ ہوں کہ مجھے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر تک ہم نے ایک قونصل جنرل آنری قونصل جنرل اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا ٹرن اوور ابھی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب ان کا ٹرن اوور ختم ہوگا تو میں پھر اپلائی کریں گا۔ ہفتے بعد میں نے 2 آرٹیکل لکھے ٹوریزم کے اوپر، جو ہے لیڈنگ نیوز پیپر کے اوپر، سری لنکن ٹوریزم کے اوپر۔ وہ اتنے کلک ہوئے اور اس کے اوپر مجھے ہائی کمشنر کا دوبارہ فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گورنمنٹ سے بات کی ہے، ہم جو کرنٹ اپنے آنری قونصل جنرل ہیں ان کا پیریڈ 6 مہینے کم کرنے لگے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کر کے بھیجنے لگے ہیں۔ تو 2 سال پہلے انہوں نے میری ریکمنڈیشن کی، اور مجاہد یہ ایک بڑا لانگ پروسیجر ہے قونصل جنرلشپ کی فائنلائزیشن کے لیے۔ جوئیہ صاحب یہ بتائیں کہ اعزازی قونصل جنرل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور آپ کو اس کے بدلے میں کیا کچھ؟
ایکچولی آپ نے جیسے کہا اعزازی، تو یہ تو اعزازی ہوتا ہے، اس سے تو آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ یہ اعزازی ہے، لیکن ملتا کیا ہے اس میں 1962 کی جو وینا کنونشن ہے اس کی امیونٹی ہوتی ہے، یہ ایک ہائیسٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہے کہ یو کیری سری لنکن فلیگ آن یور کوٹ، یو کیری یور فلیگ آن یور کار، آن یور آفس، یور ہاؤس، یہ ایک بہت بڑی ہے۔ پھر آپ کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پاس ہوتا ہے، وی آئی پی پروٹوکولز ہے، جتنی بھی آپ کی ایونٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ان میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کنٹری آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ کو اس ڈومین کے اندر، جیسے میں پنجاب کا آنری کونسل جنرل ہوں، تو پنجاب میں جتنے سری لنکنز ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی سیکیورٹی، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات دیکھنا، ٹریڈ کو دیکھنا، ٹورزم کو دیکھنا، سری لنکن ایئر لائنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اور سری لنکا کا سافٹ امیج پاکستان میں پروموٹ کرنا، اور سری لنکا کی جو سافٹ امیج ہے وہ ڈفرینٹ میڈیا اسپیکٹرم میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سری لنکا ہمارا بڑا اسٹرانگ بردرلی کنٹری ہے، اور ہر فیلڈ میں وہ ٹریڈ ہو، وہ ملٹری ٹائز ہوں، وہ آپ کا ٹورزم ہو، سری لنکا از آلویز اسٹوڈ۔ تو سری لنکا کے باشندے کتنے ہیں پنجاب میں؟ میرے پاس اس وقت جو لسٹ ہے مجاہد بھائی وہ تقریباً 384 کی لسٹ ہے، جس میں تقریباً 116 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو پنجاب کی ڈفرینٹ یونیورسٹی، فیصل آباد میں، جی سی یو میں، پنجاب یونیورسٹی میں، آپ کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں فیمیل کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ سری لنکن بہت کمفرٹیبل ہیں اپنی بیٹیوں کو پاکستان بھیجنے میں، بینگ اے فرینڈلی کنٹری اور بینگ اے مسلم کنٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور دے آر ویری کمفرٹیبل۔ اور میرا ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک افطاری رینج میں نے کی تھی جو مسلم کمیونٹی ہے سری لنکن کی ان کے لیے، اور پلس ہم نے ایک یہاں پہ دعا کا بھی بندوبست کیا فار سری لنکا کی پیس اینڈ پراسپیرٹی کا، جو سری لنکن گورنمنٹ نے بہت اپریشیٹ کیا، میرے ہائی کمشنر نے مجھے کال کر کے اس کو اپریشیٹ کیا۔ بیسک پرپز یہ تھا کہ ایک تو تمام اسٹوڈنٹس کو لانا، ان کو پاکستان کے بارے میں ہم نے ایشورنس دی کہ انشاءاللہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری اور آپ یہاں پہ پیسفلی رہ سکتے ہیں۔ سری لنکا کے حالات کچھ اس طرح کے سیاستدان ایک دھمکی امیز بیان جاری کرتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان کے حالات خدا نخواستہ سری لنکا جیسے ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو مجاہد بتاتا ہوں اس کے ڈائنامکس بہت چینج ہے۔ سری لنکا کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ صرف 23 ملین ہے، جو کہ 2.25 کروڑ بنتی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 23 کروڑ کی پاپولیشن کا ملک ہے۔ ہماری اکانومی کا سائز 350 بلین ہے اور ان کا 80 بلین ہے۔ ان کے ریزرو جو تھے، جو ہائیسٹ گئے ہیں وہ 7 بلین پہ تھے، ہمارے گئے ہیں کچھ 23, 24, 25 بلین پہ، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور ہمارا لینڈسکیپ، ہمارا ڈیموگرافیکل، ہم بہت بڑا ملک ہے، ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 6 بڑی دنیا کی ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ 7th لارجسٹ آرمی ہے پاکستان کی، اور میں اسپیشل بتاتا ہوں کہ ہماری جو اسپائی ایجنسی ISI ہے وہ دنیا کی ٹاپ ریٹڈ ایجنسی ہے۔ تو کسی صورت پہ بھی آپ سری لنکا کا پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ جو ابھی پولیٹیکل اس کو جو ہے وہ موبرنگ کی جاتی ہے، اور کچھ پولیٹیشین جلسوں میں اور مختلف سوشل میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ سری لنکا، ہاں سری لنکا کے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہوئی کہ سری لنکا کو یہ جو اکنامیکل کرائسس آیا اس کے پیچھے کیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آج سے 3-4 سال پہلے سری لنکا بھی 7% کی گروتھ پہ جا رہا تھا اور وہ ایشیا کا ٹائگر بن رہا تھا، لیکن کچھ ان کے ڈیسیژن میکنگ میں ڈیلے ہوا ہے، اور جو سب سے بڑا سیٹ بیک اکانومی کو ہوا وہ ہے اس کا کرونا کا۔ یہ جو پینڈیمک آیا ہے اس نے تو ہلا کے رکھ دی، بڑے بڑے ملکوں کو ہلایا ہے۔ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک تھا اور جس کی بہت بڑی ڈپینڈنسی جو تھی وہ ٹورزم کے اوپر تھی۔ اب جب آپ کو 2 سال کے لیے کوئی ٹورسٹ ہی نہیں آ رہا، ٹورزم سے آپ کو ریونیو آ رہا اور آپ کے خرچے ویسے ہی ہیں، انکم ہو نہیں رہی، تو لامحالہ یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ان کی اکانومی کو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ مجاہد بھائی وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوئی ہے۔ اور جو تیسرا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا وہ یہ تھا کہ سری لنکن گورنمنٹ نے آرگینک فرٹیلائزر کی پالیسی امیڈیٹلی اکراس سری لنکا نافذ کر دی کہ، اور ان کا 60% جو پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر سے ایسوسیٹ ہے۔ اب جب آپ نے ایک دم ہی جو ہے وہ آرگینک کر دی ہے تو ایک تو وہ نیچے والے لوگ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے، پھر آپ نے وہ جو فرٹیلائزر ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کی تھی۔ اب جب اس کو انہوں نے وہاں پہ ایگزیکیوٹ کی اور یوز کیا تو ایک تو اس کے ایلڈ کے رزلٹ اس طرح نہ آئے جتنی وہ فصل ایکسپیکٹ کرتے، دوسرا یہ کہ جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ہوگا اور نہیں ہوا۔ انفارچونیٹلی وہ فرٹیلائزر ان کو واپس بھیجنی پڑی چائنا کو کہ بھائی یہ یہاں پہ ورکیبل نہیں ہے۔ جب انہوں نے واپس بھیجی تو پھر اس کے اوپر کاسٹ آئی، دوبارہ ڈالر لگے اس کو واپس بھیجنے پہ۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ میں کہوں گا
کہ وہ ہے. لیکن ابھی کرنٹلی جو ہے سری لنکا کے نئے پرائم منسٹر جو ہے رینل جو ہے وکرم سنگھے, انہوں نے جوائن کر لیا, ان کی نئی کیبنٹ جو ہے انہوں نے چارج لے لیا, اور وہ بڑے سپیڈی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, اور اپنے جو ان کے فرینڈلی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ پاکستان بھی سری لنکا کے اس مشکل حالات میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن کرے, جس کے لیے ابھی ہم پرائیویٹ کیپیسٹی پہ جو ہے وہ ہم کسی مختلف فرٹیلائزر کمپنی سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ سری لنکا کو جو فرٹیلائزر وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ 6 month 1 year کریڈٹ پہ دے دے, سو دیٹ اس وقت سری لنکا کو جو ہے وہ سپورٹ ہو جائے. جو ہمارے آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے ان سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں ان کو آئل مل جائے اور گیس کا جو کرائسس ہے وہ کم ہو جائے. اچھا, اس میں یہ بھی وجہ ہے اس حالات کی کہ ایک ہی خاندان کئی برس برسر اقتدار. دیکھیں یہ ہمارا جو ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایشو ہے, وہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, تو میں اس کو بہت زیادہ ویٹیج نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی لیڈرشپ سٹرانگ ہے تو وہ آپ کو کرائسس سے نکال لیتی ہے. آپ دیکھیں اگر قائد اعظم کو میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 سال مل جاتے پاکستان بننے کے بعد تو آج یہ پاکستان یہ والا نہ ہوتا جو آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح جو مسٹر لی ہیں چائنا کے, 1 man شو ہے, انہوں نے وہ چائنا کو کس لیول پہ لے گئے ہیں. وہ ورلڈ اگلے 2 سال 3 سال میں وہ دنیا کی ٹاپ جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ڈکلیئر ہونے والی ہے. 1945 میں جب جاپان پہ اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گرائے گئے تو انہوں نے کہا کہ جاپان ختم ہوگا, لیکن وہاں کے لوگوں نے قوم کھڑی ہوگی کہ ہم نے میڈ ان جاپان کا کانسیپٹ دینا. اور آپ کو پتہ ہے 80s اور 90s میں ہمارے گھر کی ہر چیز میڈ ان جاپان تھی, وہ استری ہو, وہ ٹی وی ہو, پنکھا ہو. تو جب قوم میں کھڑی ہوتی ہیں, امریکن ہیں, انہوں نے صرف کہا کہ ہم سپیریئر ہیں, ان کی قوم کو ایک ہی پتہ ہے کہ ہم دنیا کی 1 ہیں, تو وہ اسی مائنڈ سیٹ سے چلتے ہیں. ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان میں جو پاکستان کو لیڈ کرے اور لیڈ فرام دا فرنٹ کرے, تاکہ دیکھیں لیڈر جو قوم ہوتی ہے وہ تو اگر قوم نہیں ہے تو وہ تو ہجوم ہے. تو آپ کی نظر میں ایسا لیڈر کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آنے والے ابھی تو جو کرنٹ والوں میں تو مجھے انفارچونیٹلی کو بہت سٹرانگ نہیں نظر آتا, کیونکہ میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں ایک ٹیکنوکریٹ ہوں. لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے اس پہ لے کے جائے. اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنی اس کے اندر جو سینرجی ہے, اتنی آپ کی پاپولیشن 60% آف دا ٹوٹل پاپولیشن 23 کروڑ میں 60% آپ کی یوتھ ہے. فار گاڈ سیک اس یوتھ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, پالیسی لانگ ٹرم بنانے کی ضرورت ہے, شارٹ ٹرم نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سنسیئرٹی. ہمیں کولیکٹیو جو ہے انڈیویجول سوچ کی بجائے کولیکٹیو سوچ پہ جانا پڑے گا. ہماری تھاٹ جو ہے وہ کولیکٹیو ہونی ہے تاکہ ہم اس ملک کو ایز مز ایز اس کو جلدی سے جلدی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے. سری لنکا آپ نے وزٹ کیے ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ملک سے ملتی جلتی ہیں اور آپ کو بھی پسند؟ سری لنکا کے جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ لٹریٹ لوگ ہے. لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 96% ہے. آپ کو رکشے والا, جو ہوٹل والا, ریسٹورنٹ والا, وہ بھی آپ کو پڑھا لکھا انگلش بولتا نظر آتا ہے. وہ بڑے کمپیکٹ. ابھی آپ نے دیکھا ہے سیالکوٹ میں ایک پرینتھا کمارا والا جو ایشو تھا, سنگل ہینڈڈ وہ بندے نے 9 سال میں جو کمپنی تھی وہ 0 سے لے کے وہ کہاں کا کہاں اٹھا کے سنگل ہینڈڈ لے گیا. تو اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی ہے, وہ لوگ بہت پیشنیٹ ہیں, ہارڈ ورک ہیں اور فوکس ہیں, ان لائک ہماری طرح نا, ہمارا فوکس لیفٹ رائٹ زیادہ ہوتا ہے اور اپنے کام پہ انفارچونیٹلی کم ہوتا ہے. لیکن سری لنکنس کو میں نے دیکھا ہے, دے آر ویری پرٹیکولر فوکس اباؤٹ دا پنچویلٹی ہے, کلیننس ہے, آپ کا ہارڈ ورک ہے, پیشن ہے, وہ نظر آتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے جب سری لنکن کو پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستانی کو کیا ریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان از آور بردرلی کنٹری. وہ یہ نہیں کہتے فرینڈلی کنٹری, وہ کہتے ہیں بردرلی کنٹری ہے. سری لنکا ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے اور وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں پاکستان نے پہلا FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ سری لنکا نے سائن کیا. آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹائی سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ ریجن میں سری لنکا کے ساتھ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ سری لنکا کا جب 2009 میں واقعہ ہوا تھا تو پوری ہماری کرکٹ جو ہے اس کے اوپر بہت مشکل ٹائم آیا تھا. سری لنکا از دا اونلی ٹیم جنہوں نے اپنی بھیج کے ہمارا کرکٹ کی ریوائول کرائی تھی. تو آج سری لنکا کے اوپر تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہم فلی جو ہے وہ اس کو سری لنکا کو سپورٹ کریں تاکہ وہ جلدی سے جلدی اس کرائسس سے باہر.
जोया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली, इनके साथ दोस्ती या ताल्लुक कैसे बन गया? ये बड़ा भी श्रीलंका ज़्यादा जाती नहीं, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे साथ ऑनरेबल मेंबर थी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान 8 के लिए। तो हमारा जो पहला इंटरेक्शन वो कोयटा में हुआ। ठीक है। और नीलम आपा से मुलाकात वहाँ पे हुई, और फॉर्चुनेटली जो है वो क्लब में, जो है कोयटा क्लब में, मेरा और इनका कमरा भी साथ साथ था। जो वीआईपीज़ रूम उन्होंने हमें दिए थे, तो हम बिल्कुल साथ साथ थे। तो वहाँ पे मेरा पहला इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे नाश्ते पे, बूफे पे, और हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैं इनके विजन से और इनकी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत इंस्पायर हुआ। इनके जो व्यूज़ थे, स्पेशली इनका इस मुल्क के साथ, और जो प्रोग्रेस पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इनसे लिया। और जो इनकी खिदमात अपनी पार्टी के लिए ये पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हैं, और जिस तरह इन्होंने पीटीआई को ये डिफेंड करती थी, तो हमें अच्छा लगता था कि हमें एक और व्यू पॉइंट जो है वो नज़र आता था। बेसिकली तो उसका कॉन्सेप्ट तो यही था वर्कशॉप का, कि हमें बलूचिस्तान के बारे में बताया जाता, और बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको बताया जाता, और पोटेंशियल उसका इंटरनेशनल जो है पोटेंशियल है उसके लिए, ताकि हम बलूचिस्तान को इंटरनेशनल किस तरीके से जाके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपा जो है वो बड़ी एक्टिव मेंबर्स थी वहाँ पे और भी मेंबर पार्लियामेंट थी हमारे साथ थी, एमएन से, एमपीएस से, मीडिया के लोग थे। 82 की वो थी टीम। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा 12 कोर का, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें जो ब्रीफिंग दी, हमें जो मोटिवेशन मिली वो उनसे मिली। जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लामिया है इदारों के हवाले से, उससे भी आप इत्तफाक करते हैं, या उस वक्त ये आपके जैसे ही? मैं तो, आपको पता है, मैं तो एक टेक्नोक्रेट हूँ, और एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन एज ए कौंसल जनरल श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं, लेकिन मेरा इस स्टेट से बहुत गहरा तल्लक है। मैं पाकिस्तान की ओनरशिप लेता हूँ, पाकिस्तानियत की ओनरशिप लेता हूँ, और पाकिस्तान स्टेट के जो मफाद आते हैं मैं उनके साथ हूँ, और मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, मैं उनके साथ। नीलम साहिबा, आप बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जी लॉन्ग मार्च करने जा रही है। हम लोग सिर्फ खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज भी मैं, जब आप आए हैं तो आपके आने से पहले मैं पसीने में और वो गर्मी में वो घर घर पम्फलेट और दुकानदारों को वो सब हम लेकर, अब मैं इतनी इम्प्रेस हुई। और गई मैं कहाँ, रिमोट एरियाज़ में। देखिए, हम पढ़े लिखे लोगों को तो पता है हमने क्या करना है। हमारी जो असल अवाम है ना, वो ये लोग हैं। तो मैं वहाँ पे स्लम्स एरिया में गई। वहाँ पे जब मैं शॉपकीपर साहब, यकीन करें, वो मुझे कहता है, बाजी ये पम्फलेट आप गर्मी में मत बांटें, मुझे दें, मैं दूंगा घर घर में। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे मेहमान आने वाले, मैं 1 घंटे की ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। कहते हैं बाजी दुकानें बंद करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा। इतना मैंने उनमें कहते हैं बाजी जब जंगें लगती हैं तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, हमारे बड़ों को बंद करनी पड़ती थी, घर में बैठ के खाते थे, गुजारा हो ही जाता था ना। मैं बड़ी इंप्रेस हुई उसकी बातों से। उसने कहा कि अगर हमें सब कुछ अपना घर बार बंद करना पड़ा, मैं फैमिली का तो नहीं कह रहा, लेकिन हमने बहुत से यहाँ पर शॉपकीपर्स, बहुत से हमारे ख़ानदान के मर्द, हम लोग जाएंगे। फिर मैंने उनको वो लिंक भेजा जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कि जिसने जाना है वो अपना नाम हमें रजिस्टर करवाए। तो वो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा आप हमें, वरना हम तो खुद जा रहे थे। हमने कहा नहीं हम आपको लेके जाएंगे, तो आप अपना तैयारी रखें। श्रीलंका के जो हालात हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोड करता है, आपके सियासतदान, आपके कुलीग्स करते हैं, तो बैठे हुए हैं जोया साहब, तो कैसे देखती हैं आप उन हालात? जी, श्रीलंका में 2 दफ़ा गई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जोया साहब से तब तो मुलाकात नहीं हुई थी। जोया भाई से मेरी NWB की वर्कशॉप में हम लोग 80 पार्टिसिपेंट थे, 50 बलूचिस्तान से और 30 मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। तो वहाँ पर जोया भाई से जब मुलाकात हुई तो मैं आपको फ़ोन पे भी बता रही थी कि इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि ईद के बाद हम आपको ट्रिप लेकर जाएंगे, एक सब NGO के थ्रू या जैसे भी। फिर इतने बुरे हालात वहाँ पर हुए, लेकिन जो प्रिंता कुमार का, जो मैं इम्प्रेस भाई से ज़्यादा हुई, बल्कि मैं बताऊँ भाई से ज़्यादा मेरी फैमिली से बहुत इंटरेक्शन है, भाई के बच्चों से। इनकी वाइफ माशाल्लाह, इनके बच्चे, आपको पता है वहाँ रोज़ की हम लोगों ने सुबह 7 बजे बस में बैठ के अपने क्लब में वहाँ पहुँचना होता था लेक्चर सुनने के लिए, और एक पिक्चर रोज़ होती थी।
तो भाई ने क्या करना, कहना आपा एक पिक्चर मैंने आपकी भेजी है घर पे, मेरी फैमिली कहती है रोज हमें पिक्चर्स भेजा करें। तो वहाँ हमने कभी फैमिली की तरह पूरे लोगों ने, कभी मेरी और भाई की सब पिक्चर्स रोज वहाँ पर जाती थी। और फिर वो प्रिंता कुमार का जब इंसिडेंट हुआ तो इतना इन्होंने काम किया, दिन रात हम लोग गवाह हैं, जिस तरह बॉडी रिलीज कराई और जिस तरह मैं इतना इम्प्रेस हुई भाई से। मैंने परवेज इलाही साहब को जाके बताया, मैंने कहा उनको मैंने असेंबली में बुलाना है और असेंबली में आपने उनका अनाउंस करना है और क्लैप करवाई, पूरी क्लैपिंग करेगी और रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं, तो आपका काम ही भाई इस तरह का था। तो वो माशाल्लाह, बल्कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने बड़ा सराहा इनके काम को, यहाँ के लोगों ने, असेंबली ने अप्रिशिएट किया, एप्रिसिएशन लेटर मिले ना इनको, एप्रिसिएशन लेटर मिला इनको, और उसके बाद फिर से ऑनरेरी कौंसल जनरल का इनको मिला। तो माशाल्लाह जी, वो उस जो NWB 8 की हमने वर्कशॉप की, उसमें ना सिर्फ आर्मी से इंटरेक्शन हुई बल्कि बाजवा साहब से, बाजवा साहब 5 घंटे बाजवा साहब ने हमें दिए, आर्मी चीफ साहब, आर्मी चीफ। हम 80 लोग थे, हर एक के उन्होंने क्वेश्चन लिए, मेरा भी उन्होंने क्वेश्चन लिया। मेरा क्वेश्चन कुछ ज़रा थोड़ा सा ट्रेजिक किस्म का था। तो उन्होंने फिर अगले दिन मुझे कहा कि आप कोर कमांडर जो सरफराज साहब को मिलेंगी जाके और अपना प्रॉब्लम बताएंगी। यानी वो सारों के बड़ी सिंपथी से और सब लोगों को बड़े गौर से सुन रहे थे और सब लोगों के उन्होंने प्रॉब्लम बुला बुला के सॉल्व भी किए, जो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। और आपकी भी मुलाकात हुई कमर बाजवा साहब से थी और मैं इस वर्कशॉप का फाइनली ग्रुप लीडर भी जो है वो सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी वर्कशॉप में जो है वो 12 कोर ने मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी। वो पूरी हिस्ट्री में पहला था जो ग्रुप लीडर बलूचिस्तान से बाहर से किसी को अपॉइंट किया गया, एक बहुत बड़ी ऑनर थी। उसकी वजह ये लोग थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मेरे व्यूज़ को और मेरी पाकिस्तानियत को इन्होंने एक्सेप्ट किया। जो ओवर एंड अबव था वहाँ पे ओबियसली 12 कोर जो है उसने सारा कॉन्टेक्ट किया था। जो फ्लाइट जो है हमारे जो कोर कमांडर साहब हैं, जो सरफराज अली साहब, उनका बड़ा ज़्यादा अच्छा हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ। ब्रिगेडियर बलाल थे, कर्नल ज़रा थे, मेजर कामरान थे, मेजर उमर थे, और इन लोगों ने इस तरीके से हमें वहाँ पे लुक आफ्टर किया और जिस तरह हमारा इंटरेक्शन कराया गया, जिस तरह हमारी लेक्चर्स रखे गए, फैमिली की तरह रखा। और फिर हाईएस्ट लेवल पे हमें जो है वो प्रेजेंटेशंस दी गई और हमें बलूचिस्तान का व्यू पॉइंट दिया गया, हमें सिंध का टूर करवाया गया, इस्लामाबाद का किया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर था मेरे लिए कि मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो क्लोज एसोसिएशन हो, और हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और पाकिस्तान का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत सेफ़ है। और हमें इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो टॉप रेटेड वर्ल्ड जो एजेंसीज़ है, और हमें उन्होंने ही ये सेफ़ माहौल दिया है कि आज हम बैठ के कंफर्टेबल बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं मुहाफ़िज़ों की वजह से आज हम अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ہمارے لیے آج بڑی آنر ہے کہ آج ہم فاضل شیخ جو ہمارے آنری کونسل جنرل ہیں فلپینس کے، ان کی انویٹیشن پہ ہم ان کے وزٹ پہ ان کے پاس آئے ہیں، اور بڑے شارٹ نوٹس میں انہوں نے ہمیں آج ویلکم کیا ہے. ہی از لائک بردر، اور بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے فار فلپینو کمیونٹی ان پنجاب. اور میرے یہ آئیڈیل ہیں اور چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا بھی مجھے ڈسکس کرنا ہے، ہم نے ڈپلومیٹک نارم کرنے ہیں یا ہم نے کوئی ٹورزم کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہم دونوں بھائی اور دونوں جو ہے وہ آنری کونسل جنرل ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ہی از ویری ہیلپ فل، اور ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہے، اور فاضل بھائی آلویز دیئر ٹو سپورٹ. تو سر آپ بتائیے گا کہ جو فلپین کے اعزازی کونسل جنرل ہیں ان کے بھی اختیارات اسی طرح سے ہیں جیسے جویا صاحب سری لنکا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح ویانا کنونشن کے حساب سے آنری کونسل جنرلز کو کچھ رسپانسبلٹیز ملتی ہیں، اور ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ نیچرلی کچھ اختیارات بھی ملتے ہیں. بیسیکلی آنری کونسل جنرل کا کام اس ملک میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پرائم ایگزامپل، این آئیڈیل ایگزامپل وڈ بی یاسین جویا صاحب. جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان اور سری لنکا کو پروموٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے انڈر موسٹ ایڈورس سرکمسٹانسز پاکستان اور سری لنکا کی تعلقات کو خراب ہونے سے بچایا، اور ان کے موسٹ امپورٹنٹلی جو سری لنکن نیشنلز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، چاہے یہ اسٹوڈنٹس ہوں، سری لنکن اسٹوڈنٹس ہوں، یا ان کے اوورسیز ورکرز ہوں، یا ان کی فیملیز جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں وہ ہوں. آئی ہیو آلویز سین کہ یاسین صاحب از کنیکٹڈ ٹو آل آف دیم، اینڈ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اسپیڈ ڈائل پہ شاید ان کی فیملی کا نمبر نہ ہو لیکن ان کا نمبر ضرور ہوگا. تو یہ آسان نہیں ہے کرنا، یہ آسان نہیں ہے. سملرلی فار فلپینس، آپ کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک ہوسٹ کنٹری کے طور پہ آپ نے دونوں ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کے مفادات ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کی شہریوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. یہی ایک پرائمری رول ہوتا ہے کسی بھی آنری کونسل جنرل کا. کچھ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے ان رولز میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی یارڈ سٹک پہ دیکھا جائے تو I will not be surprised کہ یاسین جویا صاحب would be amongst the top 3 or 4 people in پاکستان. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو فلپین میں کلچر ایکٹیویٹی کوئی ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ کچھ ایسے اقدامات یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت ساری دنیا میں جو آپ کو بز ورڈ ملے گا ٹو بوسٹ دی اکانومی از تھرو ٹورزم. فلپینز ایک انڈسکورڈ ڈیسٹینیشن ہے فار موسٹ پاکستانیز آئی وڈ سے. وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں جنت کا تصور ہے تو شاید فلپینز ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس کے ٹورزم پروموشن میں اتنا کام نہیں ہو سکا. فلپین گورنمنٹ اب کافی انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے اپنی ویزا پالیسیز بھی تھوڑی سی ایز اپ کی ہیں فار پاکستانی نیشنلز کے وہ پاکستان سے لوگ آئیں، اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینج جس کو ہم کہتے ہیں، یا لوگوں کا آپس میں تعلق اور ان کی انٹریکشن بڑھے. سری لنکا اس حوالے سے فلپین سے کئی آگے ہے. ان کی اکانومی 30% جو ہے وہ جی ڈی پی کا وہ ٹورزم سے ہے، تو ان کی اکانومی کا ایک میجر جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ کمز تھرو ٹورزم. تو ہم لوگ تو سر سے گائیڈنس لیتے ہیں کہ سر ہم اس کو اور کیسے اپنے سیکٹر کو کیسے امپروو کر سکیں. تو جو آپ نے ویزا پالیسی کی بات کی ہے وہ کتنا آسان ہے اگر پاکستان سے کوئی جانا چاہے وہاں پہ؟ جی ٹورزم ویزا اب کھل گیا ہے کووڈ کے بعد سے.
اور اس کا ایک بڑا آسان سا پروسیس ہے. آپ اس کو آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایمبیسی اور کانسولیٹس جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس سارے پروسیس میں, اور وہ ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور آپ پھر جا کے سیر کر کے آ سکتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی پاکستانی نیشنل وہ یہ پروسیس کے تھرو, آن لائن پروسیس کے تھرو اپلائی کر سکتا ہے اور ویزا لے سکتا ہے. لیکن یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا شری لنکا کا ویزا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ شری لنکا کا ٹورزم زیادہ بوم کر رہا ہے کمپیئر ٹو دیٹ آف دی فلپینز, اور ہمیں تھوڑا سا اس پہ کام اور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کچھ پالیسیز وغیرہ ایسی کام کر رہے ہیں کہ جس سے وہ تھوڑا سا معاملات آسان ہوں لوگوں کے لیے, اور یہ ٹورزم دونوں طرف پاکستان کے لیے بھی اور فلپینز کے لیے بھی بہتر ہو. ہماری پالیسی پاکستان کی ٹورزم کی قدرن زیادہ آسان ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کے جو ٹورزم کے ریکارڈز تھے وہ ناردن ایریاز کی وجہ سے وہ بہت اچھے رہے, اور اس سے ہوٹل انڈسٹری کو بہت سپورٹ بھی ملی, ایون دو کہ کرونا کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, لیکن الحمدللہ اب ہم نے اس پہ کافی قابو کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس کو بہت اچھی سپورٹ مل سکتی ہے تھرو لوکل ٹورزم. ہمارے اپنے جو پاکستانی بھائی اور فیملیز ہیں وہ جب اپنے ہی علاقوں کو ایکسپلور کریں گے تو وہ ہمارا ڈومیسٹک ٹورزم ہے, اور جب آپ کے اپنے خود ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ خود اس سے خوش ہوتے ہیں تو باہر کے لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ٹورزم کو, ڈومیسٹک ٹورزم کو ہی اگر ہم وہ کریں جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا اور انشاءاللہ اگلی گورنمنٹس بھی اسی پہ توجہ دیں گی, تو وہ پاکستان کے ٹورزم میں بہتری آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ باہر سے لوگوں کو بھی یہ موقع ملے گا شری لنکا سے, فلپین سے, کہ وہ پاکستان آئیں اور ہمارے خوبصورت ملک کو دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں. یہ جو سری لنکا کا جو ایکسیلنسی نے بتایا ہے کہ وہاں پہ پاکستان سے زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سری لنکا کی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں پاکستان کے لیے, سری لنکن ایئر لائنس کی ٹوائس اے ویک, منڈے اور تھرسڈے کو, اسی طرح کراچی میں. تو جب کہیں پہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر زیادہ ٹورزم کے چانسز ہیں. دوسرا سری لنکا کا آن لائن ویزا ہے, اور ود ان 10 ورکنگ ڈیز وہ آٹومیٹکلی ویزا آپ کو دے دیتے ہیں, اور اس کے لیے کچھ زیادہ انہوں نے ریکوائرمنٹ نہیں رکھی. تو اس وجہ سے جب آپ ایز کرتے ہیں اور اپنے بارڈرز کو اوپن کرتے ہیں تو اس سے پھر جو انفلو ہے, جو شارٹ ٹرم ٹورزم ہے وہ انکریز ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک پلان کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ویزا ایزی مل جانا ہے, میری کنیکٹیوٹی ہے, میں نے 4 hours 10 minutes میں نے کولمبو لینڈ کرنا ہے, تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اس کنٹری کو جو ہے وہ پریفر کریں. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم سری لنکا کو پاکستانیوں کے لیے پریفرڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن رکھیں. اور فار دیٹ میٹر ہم نے اس کرونا میں بھی پوری کوشش کی تھی. سری لنکا کی جو فلائٹس فرام انڈیا ٹو سری لنکا ہے وہ 35 a week ہیں, اور ہماری صرف 4 ہیں. لیکن کرونا کے دنوں میں اتنا ٹورزم یہاں سے گیا تھا کہ ہم انڈیا سے بھی زیادہ ٹورسٹ پاکستان سے گیا تھا, جس کے اوپر وہاں کے ٹورزم بورڈ نے کال کر کے ہمارے ایکسیلنسی موہن وکراما کو کنگریچولیٹ کیا کہ پاکستان سے جہاں سے بالکل کم انفلو تھا, اب پاکستان سے ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس میں ہماری جو سوشل میڈیا کمپین ہے, جو ہم نے مین اسٹریم میڈیا کے اندر جو ہے, کیونکہ ٹورزم کا کنسیپٹ ہے کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ فزیکل جائیں گے, آپ آ کے جو بتاتے ہیں, اور جو ماؤتھ سیلنگ ہوتی ہے اس سے پھر ٹورزم انکریز ہوتا ہے. اور آج میرے لیے بڑی آنر ہے کہ فاضل شیخ صاحب کے پاس ہوں. جو مجھے ایک میں ان کے بارے میں ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستانیت. جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے پاکستانیت کے ساتھ جو احساس ہے, جو بانڈنگ ہے, وہ میری اور انکریز ہوتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور جو ان کی افیلیشن ہے. اور یہ ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ بہت ہمبل ہیں, ان کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہیں. اور جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں یہ ہمیشہ آپ کو پاکستان کی بات کریں گے, پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کی بات کریں گے, پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اور جو پاکستان کی پراسپیرٹی ہے اس کی بات کریں گے, تاکہ پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو یہ پھیلانے والوں میں سے ہیں. ان کے پاس بیٹھ کے آپ ایک پازیٹیو ویو آتی ہے
کہ پاکستان ہے ایک اسٹرانگ کنٹری ہے, ایک پراسپیرس کنٹری ہے, اور آپ کو ہوپ جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھ کے ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج ہم سب جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. مسٹر اینڈ مسز احمد جویا نے آج یہ ہوسٹ کیا ہے خاص مہمان کے لیے مجاہد صاحب, کہ ہم نے ویسے فیملی کا تھا لیکن ہمیں آنر ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یہ ایک ایونٹ ایسا ہے جو ہم منتھلی کرتے رہتے ہیں, اور یہ آج کا ایونٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ مسٹر اینڈ مسز احمد جویا کو ہے, جنہوں نے تمام فیملی کو, یہ ساری میری فیملی ہے, اور سب کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم مل جل کے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں. اور کل انہوں نے واپس بیلجیم جانا ہے. اچھا. اور یہ ایک آپ کہہ لیں سی آف جو ہے وہ ڈنر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور یہ فیملی کی پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی ابراڈ جاتا ہے تو ایک دن پہلے ساری فیملی ایک جگہ پہ کسی ریسٹورینٹ پہ اکٹھی ہو کے کھانا کھاتی ہے اور ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ میری وائف اقرا یاسین ہے, ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی احمد محمود ہے, اور فاروق کمال میرے سمدی بھی ہیں اور میرے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں. 30 ایئرز پہلے ہم نے اکٹھا ہی بزنس شروع کیا تھا, اور الحمدللہ پچھلے سال میرے بیٹے اور ان کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی ہے. اچھا. اور ایک ہم نیکسٹ جنریشن لیول پہ بھی ہماری ایک بانڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. اجلال ہمارے ساتھ ہیں, یہ میرے بہت ہی پیارے بھتیجے بھی ہیں ان کے فادر کے ساتھ, اور ان کی جو سسٹر ہیں وہ میری بھابھی ہیں جو احمد صاحب کی وائف ہیں. تو اس فیملی کے ساتھ بھی تقریباً جو ہے وہ 25-30 سال کا میرا ریلیشن شپ ہے, اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ میری بہت زیادہ کلوز ایسوسیشن تھی, اور وہ ایک وہ موٹیویٹرز اور اس طرح کی موٹیویشن تھی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے اس پوزیشن پہ دے کے سب سے زیادہ وہ خوش ہوتے. اچھا یاسین صاحب, کبھی ایسا ہوا کہ فیملی کو سری لنکا کے کھانے کھلائے ہوں یا پسند نہیں آئے ہوں, کبھی ایسا چانس؟ سری لنکا والے مرچیں بہت کھاتے ہیں, اسپائسی بہت کھاتے ہیں وہ, اس لیے جب بھی وہ ان کی جتنی بھی کوزین ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو اسپائسیز سیپریٹ نظر آئیں گی فریش میں, جو اسپیشلی گرین چلی جو ہے. تو ہم بھی کھاتے ہیں اسپائسیز, لیکن ہم ذرا لمیٹڈ ہیں. جب اگر آپ سوئچ کریں ٹو فلپینو جو کھانے جو میری مسز اور میری فیملی میں تیار ہوتے ہیں اس میں اسپائسیز ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ ہے فرام مور اسپائسیز ٹو لیس اسپائسیز. دوسرا یہ کہ وہ آئل کی کنزپشن بہت زیادہ سری لنکن کوزین میں ہوتی ہے, جبکہ فلپین جو ہے وہ بوائل جو فوڈ ہے اس پہ بلیو کرتا ہے, آئل بہت کم یوز ہوتا ہے. تو آپ جب کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوکل کوزین جو ہے وہ استعمال کریں, اور ہم نے, میری فیملی نے ریگولر سری لنکا بھی وزٹ کیا ہوا ہے, اور فلپین تو میرا سیکنڈ ہوم ہے, ہر سیکنڈ ایئر میں جاتا ہوں. نیکسٹ منتھ میں ہم 24 جون کا الحمدللہ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے. تو ایوری سیکنڈ ایئر وی یوز ٹو گو دیئر, اور جس بھی کنٹری میں ہم جاتے ہیں اور اس کا کلچر کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اس کی جو کوزین ہوتی ہے جو فوڈ خاص طور پہ اس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تاکہ جو لوکل ٹیسٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. احمد صاحب, آپ کے اعزاز میں ڈنر ہے, بھائی کے بارے میں کچھ بتائیے. ہمیں بڑا فخر ہے جی اپنے بھائی پہ, اللہ تعالیٰ ایسا بھائی سب کو دے. مجھے یاد ہے ہمارے دادا جو تھے یوز ٹو سے ہمیشہ ان کے بارے میں کہ یہ یاسین علی جویا یا میری برائی میں یا اچھائی میں میرا نام, بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو آج ان کی جب اس کی سکسیس دیکھتے ہیں ہم لوگ, اور اس کی جرنی کا تو میں وٹنس ہوں, میرا پورا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے فرام سٹارٹنگ جب یہ کلائنٹ سروس ایگزیکٹو تھے اور وہاں سے سی او تک ان کا جو سفر ہے وہ آئی سین ود مائی سیلف, میں نے دیکھا ہے. تو جتنا بھی میں فخر کروں اپنے اس بھائی پہ وہ کم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے, کیونکہ یہ وہ پوٹینشیل ہے, یہ وہ سچا اور وہ ٹرو پوٹینشیل ہے پاکستان کا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, اور اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے ایسے انسانوں کو. دیور آئے ہیں آپ کے یورپ سے, تو گھر میں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کھلاتی ہیں لیکن زیادہ مجھے کھلاتی ہے. باہر لے کے جاتے, انجوائے کرواتے ہیں. تو سری لنکا کا سفر کیا آپ نے؟ ہم گئے تھے, یاسین کے ساتھ گئے تھے. اچھا, کیا اچھا لگتا ہے وہاں پہ؟ اچھا لگتا سب کچھ, لوگ بھی اچھا ہے. تو یاسین صاحب بھی ایسے ہی اچھے ہیں جیسے لوگ اچھے ہیں؟
यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अरे बेस्ट हस्बैंड नहीं है, बेस्ट हस्बैंड भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है, एंड ही इज द बेस्ट। भाई साहब बड़े आदमी बन गए, कितना प्यार है आपके साथ इनका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम बहनों को ऐसा भाई दिया। सब भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन यासीन का मुकाबला नहीं है, और मैं बड़ी बहन की हैसियत से मैं इसको ये दुआ देती हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला इसके दीन दुनिया की सरदारियाँ अता करे मेरे भाई को, इसके बच्चों की खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कामयाबी की वजह क्या है? इनकी इतने कामयाब आदमी हैं, इसकी वजह क्या है? आपकी दुआएं तो शामिल होंगी, और क्या वजह है? देखिए, कहते हैं कि हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नो डाउट कि मेरी अम्मी की दुआएं इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं, हमारी दुआएं बहुत हैं, लेकिन इसके कामयाब होने में इकरा का बहुत हाथ है। ये मैं समझती हूँ कि इकरा के बदौलत अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर रहमतें और करम नवाजियाँ जो की हुई हैं यासिन पे, वो इकरा की बदौलत है। जो करम नवाजियाँ, इसके बच्चों की सक्सेस जो है वो इकरा की बदौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फारूक साहब, आप बताएं, यासीन जोया साहब कैसा इंसान पाया आपने इनको? यासीन जोया साहब जो हैं वो आप समझ लें कि ये 1990 से मेरी इनसे शनासाई हुई, और मैंने इनको हमेशा बहुत अच्छा इंसान पाया, एक अच्छा मार्केटर पाया, एक प्रोफेशनल पाया, और इनकी तरक्की में इनका अपनी मेहनत और लगन शामिल है।